حضرت رابعہ بصریہ یہ اللہ والی، اللہ سے محبت کرنے والی، اللہ کی عبادت کرنے والی، ایسی اللہ کی عبادت کرنے والی اللہ اکبر لوگوں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ یہ دریا پر مصلی بچھا کر کے عبادت کر رہی ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ دیکھو تو صحیح کیسی عبادت کرنے والی یہ دریا میں بھی نہیں ڈوب رہی ہے۔ تو واقعی میں معلوم ہو گیا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اسے ایسی عظمت عطا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی طاقت بخش دیتا ہے کہ وہ کہاں چاہے جا سکتا ہے اور وہ جس طریقے سے عبادت کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یعنی اللہ اسے اتنی طاقت دے دیتا ہے، اتنی پاور دے دیتا ہے، اللہ اکبر، وہ ایک وقت میں اگر کرامت دکھانا چاہے تو وہ کرامت بھی دکھا دیتا ہے، کیونکہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پھر اس کا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے اتنی عظمت بخش دیتا ہے کہ اللہ اکبر پھر وہ اپنی زبان سے جو کہتا ہے اس کی زبان کا کہا ہوا وہ پورا ہو جاتا ہے۔ یہی رابعہ بصریہ ہیں میرے پیارے مسلمانوں، عبادت کرتی، اللہ سے بڑی محبت کرتی، اللہ سے بڑا پیار کرتی، اللہ اکبر، یہ ایسی عبادت کرتی۔ ایک مرتبہ یہ رابعہ بصریہ اپنے ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں آگ لے کر کے جا رہی تھی۔ کسی نے کہا رابعہ بصریہ کہاں جا رہی ہو اور یہ آگ اور پانی لے کر کے کہاں جا رہی ہو؟ تو دیکھو رابعہ بصریہ کیسی عبادت کرنے والی۔ حضرت رابعہ بصریہ نے کہا کہ یہ پانی ہے، اس پانی سے میں دوزخ کو بھجانے جا رہی ہوں اور اس آگ سے جنت کو جلانے جا رہی ہوں۔ پوچھا ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں اس لیے کر رہی ہوں کہ دوزخ بھی مٹ جائے گی اور جنت بھی مٹ جائے گی۔ تو جو لوگ جنت کی خواہش کے لیے عبادت کرتے ہیں کہ جب جنت نہیں ہوگی تو پھر وہ اللہ کی محبت کے لیے عبادت کریں گے، اور دوزخ جب مٹ جائے گی تو لوگ دوزخ کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں، یا نماز نہیں پڑھیں گے تو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ جب دوزخ ختم ہو جائے گی اور جنت بھی ختم ہو جائے گی تو لوگ پھر اللہ کی محبت کے لیے عبادت کریں گے، پھر جنت کی طلب کے لیے نہیں، دوزخ سے ڈرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی محبت کے لیے نماز پڑھیں گے۔ تو دیکھو یہ ایسی اللہ والی، انہوں نے بتایا کہ نماز پڑھنی ہے تو اللہ کی محبت کے لیے پڑھو، اس لیے نہیں کہ یار ہمارا کام ہو جائے اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ ہمیں پیسہ دے دے اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ ہمیں دولت سے نواز دے اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ ہمیں امیر بنا دے اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نہیں میرے پیارے مسلمانوں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ نماز اس لیے مت پڑھو کہ اللہ ہمیں پیسہ دے، مال دے، عزت دے، نہیں، ارے وہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ اپنے بندے کو نوازتا ہے، لیکن نماز اس لیے نہیں پڑھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیسہ دے گا، دولت دے گا، نہیں، نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھو کہ ہم تو اللہ کی محبت کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ رابعہ بصریہ نے اس لیے تو بتایا کہ نماز اللہ کی محبت کے لیے ہے، جنت کی طلب کے لیے نہیں کہ یار اللہ ہمیں جنت دے گا اس لیے نماز پڑھتے نہیں۔ ارے جب اچھے کام کریں گے، جب نماز پڑھیں گے تو اللہ کو راضی کریں گے، تو جو اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے، جو اللہ کو راضی کر لے ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، اللہ کی محبت کے لیے جو بھی کام ہو اللہ کی محبت کے لیے ہو۔ یہی رابعہ بصریہ عبادت کر رہی ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی۔ دیکھو اللہ سے جو محبت کرتا پھر اللہ بھی اس سے کتنا پیار اور کتنی محبت فرماتا، اللہ اس کی کیسی حفاظت فرماتا ہے۔ رابعہ بصریہ عبادت کرتے کرتے آنکھ لگ گئی، سو گئی، تو ایک چور ان کے گھر میں داخل ہوا، اس نے ان کی چادر چرائی اور گھر سے فرار ہونا چاہا۔ جیسے ہی چادر اٹھا کر کے چلا تو اسے دیکھنا بند ہو گیا، وہ سوچنے لگا یار معاملہ خراب ہو گیا، چادر رکھی تو پھر اسے دیکھنا شروع ہو گیا، چادر پھر اٹھائی لے کر کے چلا چادر تو دیکھنا بند ہو گیا، اور چادر رکھ دیتا تو اسے دیکھنا شروع ہو جاتا، وہ چادر لے کر کے جاتا تو اس کا دیکھنا بند ہو جاتا۔ اللہ اکبر، اس نے کئی مرتبہ ایسا کیا کہ چادر اٹھاتا تو دیکھنا بند ہو جاتا، وہ چادر رکھتا تو اسے دیکھنا شروع ہو جاتا۔ پھر کئی مرتبہ اس نے ایسا کیا تو اللہ کی جانب سے ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے کہ اے آنے والے چور، اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا مت کر، اپنے آپ کو پریشانی میں مت ڈال، اس چادر کو تو چرا نہیں سکتا،
کیونکہ رابعہ بصریہ ہماری بندی ہے، ہم سے محبت کرتی ہے، ہم سے پیار کرتی ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ میرا سچا بندہ ہوتا ہے، میرا دوست ہوتا ہے۔ تو کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ایک دوست سو گیا تو دوسرا دوست بھی سو گیا؟ نہیں، ارے جب ہماری بندی سو رہی ہے تو ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اس کے گھر میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا، کوئی بھی کوئی چیز چرا نہیں سکتا۔ ارے جب سے اس بندی نے ہم سے دل لگایا ہے آج تک کسی نے اس کے گھر سے کوئی چیز چرائی نہیں ہے، تو اس لیے تیرے اندر بھی اتنی طاقت نہیں کہ تو اس کی چادر چرا کے لے جا سکے، اس لیے یہ ہماری بندی ہے۔ اور تو کیا سمجھتا ہے یہ سو گئی تو تو چادر چرا لے گا؟ نہیں نہیں، اگر خیریت چاہتا ہے تو خالی ہاتھ چلا جا، نہیں تو ہمیشہ کے لیے آنکھوں سے نابینا کر دیا جائے گا۔ تو میرے پیارے مسلمانوں دیکھو، فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جس کی حفاظت اللہ کرے اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اسے کوئی مشکل میں نہیں ڈال سکتا۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، یہ اللہ والوں کی زندگی سے ہمیں درس ملتا ہے، ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہو جاؤ، اللہ والوں سے پیار کرنے والے ہو جاؤ، اللہ والوں کی زندگی کو اپناؤ، اور اللہ کی محبت کے لیے جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی محبت کے لیے کرو۔ ماہ رمضان آنے والا ہے میرے پیارے مسلمانوں، یہ مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ، بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم خالص اللہ کی محبت کے لیے نماز پڑھیں، دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، اس لیے نہیں کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں۔ میرے پیارے مسلمانوں، یہ بڑی برکتوں والا، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو معاف فرماتا، اللہ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، اس مہینے کا ہم ادب احترام بھی کریں، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اور عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی دیں، اور خیرات بھی کریں، غریبوں کی مدد بھی کریں، یتیموں کی مدد بھی کریں، جتنا ہو سکے ہم اس میں عبادت کریں۔ میرے پیارے مسلمانوں، اس میں ہر کام جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے وہ عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی محبت کے لیے ایسے کام کریں جس سے اللہ بھی راضی ہو، اللہ کے رسول بھی راضی ہوں۔ میرے پیارے مسلمانوں، کوئی بھروسہ نہیں ہے زندگی کا کہ یہ مہینہ ہمیں اب ملا ہے، اللہ نے ہمیں یہ مہینہ دیکھنا نصیب کیا ہے، پتہ نہیں اگلے سال، پتہ نہیں آئندہ سال یہ ہمیں دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو، کوئی بھروسہ نہیں ہے زندگی کا۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، ہم اس مہینے کو غنیمت سمجھیں، اور اس مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے سچے دل سے اللہ کی عبادت کریں، روزے رکھیں، روزوں کا اہتمام کریں، اس مہینے کا سب سے زیادہ ادب و احترام کریں۔ ادب احترام کرنے سے بھی اس مہینے کا وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ مقام انسان کو عبادت کر کے بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو اس مہینے کا ادب کریں، احترام کریں، اور نمازوں کی بھی پابندی کریں، روزوں کو بھی اہتمام کریں، اور اللہ کو راضی کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیا کریں اس رات میں، اور ان دنوں میں رمضان کے ہر دن ہر رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف فرماتا ہے۔ کسی بھی وقت آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں گے تو اللہ آپ کے اوپر اپنا فضل فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں سے نواز دے گا۔